jungle. खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के नाम में तमाम एसपीएस बाइबल टीवी देखने वाले भाइयों और बहनों की खिदमत में पास्टर दमियानुस सादिक का सलाम पहुँचे। एक बार फिर हम आपकी खिदमत में ब्लेसिंग के एपिसोड नंबर 7 को लेकर हाजिर हैं और मेरा ईमान है कि इस एपिसोड से भी आप बरकत पाने वाले हैं। और आज हम आपको बरकत का एक नया तरीका बताएंगे, एक नया अंदाज बताएंगे ताकि आप भी बाबरकत बने। आए खुदावंद के जिंदा कलाम से मदद लेते हैं। ज़बूर नंबर 133 है और ज़बूर नंबर 33 को पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में इस तरह से लिखा है, देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें, और ये उस बेशकीमत तेल की मानंद है जो सर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी पर यानी हारून की दाढ़ी पर आ गया, बल्कि उसके पैराहन के दामन तक जा पहुंचा। यह हरमोन की ओस की मानद है जो सियोन के पहाड़ों पर पड़ती है, क्योंकि वहीं खुदावंद ने बरकत का यानी हमेशा की जिंदगी का हुक्म फरमाया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, हमारा जो मजमून चल रहा है, हमारा जो टॉपिक है वो द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, खुदा की बरकत के ताल्लुक से है। खुदा की बरकत होना एक बहुत बड़ी बात है और खुदा की बरकत हमारे पास होना हमारे लिए एक बहुत बड़ा इस्तेहकाक भी है। और जो बाबरकत शख्स है वो जानता है कि बरकत क्या होती है, लेकिन जिनके पास बरकत नहीं है, जिनको बरकत नहीं मिलती, वो मारे मारे फिरते रहते हैं। तो ज़बूर नंबर 133 बहुत ही खूबसूरत ज़बूर है और इस ज़बूर में गो के छोटा ज़बूर है, बरकत बहुत ही ज्यादा है और ये बरकत से भरपूर ज़बूर है। और हम इसकी पहली आयत से खुदावंद के कलाम में से मदद लेंगे और पहली आयत में लिखा हुआ है कि कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बहन मिलकर रहें। और ये अच्छी बात कौन सी है? अच्छी बात मिलकर रहना है, इत्तेहाद से रहना है, यगानगत में रहना है। और ये इसलिए अच्छा है कि ये अपने आप में अच्छा है। और दूसरे नंबर पर ये खुदा को अच्छा लगता है। खुदा भी चाहता है कि भाई जो हैं वो सब मिल कर रहें, जमीन पर आपस के लोगों की मोहब्बत हो, इत्तेहाद हो, अमन हो, जैसे कि फरिश्तों ने आसमान से नगमा गाया कि जमीन पर आलमे बाला पर खुदा के नाम को जलाल और जमीन पर नेक नियत लोगों के लिए सलामती। उन लोगों के लिए सलामती, उन लोगों के लिए बरकत है जो सलामती से रहते हैं, जो अपने आप में सलामती रखते हैं और वो दूसरों को सलामती देते हैं। और बहुत ही
अच्छा वर्ड है और बहुत ही अच्छी बात है कि मसीही जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वो एक दूसरे को सलाम करते हैं और कहते हैं भाई या बहन या बुजुर्ग आपको सलाम। और जब वो किसी पर सलामती भेजते हैं, किसी को सलाम करते हैं, तो उसका ये मतलब है वो उसे कह रहे हैं कि आप पर सलामती हो। और जब कोई शख्स ये अल्फाज बोल रहा होता है तो फिर वो क्या करता है, वो दूसरे पर सलामती भेज रहा होता है और उसको बरकत दे रहा होता है। और इसी तरह से हिब्रू और जो इब्रानी लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, वो लफ्ज जो है वो शालोम इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब भी सलामती है, सलामती भेजना, दूसरों के लिए सलामती चाहना। और ये कितनी अच्छी और बड़ी बात है, और खुदा जो है इस बात को पसंद करता है। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, बल्कि हम हर किसी के लिए अमन चाहते हैं, हर किसी के लिए मोहब्बत चाहते हैं और उससे कहते हैं कि तू सलामती में रहे। इसलिए ये बात जो है ये खुदा को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि खुदा खुद भी अमन का खुदा है, खुदा खुद भी मोहब्बत का खुदा है, खुदा खुद भी प्यार का खुदा है। और खुदा में जो है वो बेचैनी नहीं, खुदा में झगड़ा नहीं, खुदा में फसाद नहीं, और खुदा जो है मोहब्बत है। और जैसे कि होली ट्रिनिटी जो है, खुदा में बाप, बेटा और रूहुल कुद्स तीन अशखास हैं, और वो तीनों एक हैं, एक ही बात पर मुत्तफिक हैं। इसी तरह खुदा चाहता है कि इत्तेहाद जो है वो अच्छी बात है, और भाई और इंसान भी जो हैं वो बाहम मिलकर रहें, और ये अच्छी बात है। और इससे क्या होता है, इत्तेहाद से बरकत आती है, बरकत मिलती है, और ये बरकत बात है। और ये खुदा को बड़ी पसंद है, और ये खुदा के दिल की ख्वाहिश है। खुदा जो है वो जंग नहीं देखना चाहता, खुदा जो है वो बर्बादी नहीं देखना चाहता। खुदा मोहब्बत का खुदा है, खुदा प्यार का खुदा है। और ये बात खुशी की बात है, और हमने इस पहली आयत के पहले हिस्से में पढ़ा है कि ये अच्छी और खुशी की बात भी है जब किसी जगह पर इत्तेहाद हो जाता है, जब दो अशखास झगड़ पड़ते हैं, उनमें लड़ाई होती है, तो जब लड़ाई के बाद उनकी सुलह करा दी जाती है तो फिर क्या होता है, खुशी फूट पड़ती है। खुशी जो है वो चश्मे की मानत बह निकलती है, और दोनों पार्टियों के दरमियान जो है वो खुशी मनाई जाती है, नाच होता है, और लोग जो हैं वो डांस करते हैं, लोग खुशी मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले गम का तजर्बा किया, शायद उन्होंने मौत का तजर्बा किया, और शायद उन्होंने झगड़ों का, कत्ल गारत का तजर्बा किया, लेकिन सुलह होने से ये बातें खत्म हो गई। इसलिए खुशी ओद कर आई, खुशी आ मौजूद हुई, और लोगों ने अमन पाया। और यह गनगत जो है ये खुशी की बात भी है, और खुदा जो है वो इन चीजों को पसंद करता है। खुदा भी आसमान से इन चीजों को देखकर खुश होता है। इसलिए ये बड़ी ही खूबसूरत बात है, कैसी अच्छी और खुशी की बात है। और ये बात कौन कह रहा है, ये बात जो है ज़बूर नवीस कह रहा है, और ज़बूर नवीस के जरिए से ये बात रूहुल कुद्स कह रहा है, और रूहुल कुद्स खुदा है, और ये बात खुदा की बात है। और खुदा जो है ज़बूर नवीस के हाथों से ये बात लिखवा रहा है, और ये बात कलाम मुकद्दस में आई है।
ہمارے لیے لکھی گئی ہے، اور یہ خدا کے دل کی بات ہے کہ کتنی اچھی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں، اور یہ بات جو ہے یہ برکت لاتی ہے۔ جہاں اتحاد ہوگا، جہاں یوغانگت ہوگی، جہاں محبت ہوگی، جہاں برداشت ہوگی، تو پھر خوشی آٹومیٹکلی وہاں پر موجود ہوگی، کیونکہ ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوگا۔ اور یہ ہمارے لیے دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے اچھا ہے، اور اتحاد کے ساتھ رہنے کے ساتھ، محبت کے ساتھ رہنے کے ساتھ ہمیں عزت ملتی ہے، اور ہمیں کیا ملتا ہے؟ آرام ملتا ہے۔ ہم جب ان ملکوں کو دیکھتے ہیں جن کے درمیان جنگ چھڑ جاتی ہے، تو پھر دن رات جو ہے وہ ایروپلین اڑتے ہیں، بمباری کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کو آرام نہیں ملتا، لوگوں کو چین نہیں ملتا، لوگ جو ہے وہ رات جاگتے ہیں، اور ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کب مخالف فوج حملہ کر دے اور ہمیں اٹھ کر بھاگنا پڑے۔ لیکن جب جنگ کے ایام نہیں ہوتے، جب خطرہ نہیں ہوتا، تو پھر لوگ جو ہیں وہ آرام سے سوتے ہیں، آرام سے جاگتے ہیں، اور اپنے سارے کام کاج کرتے ہیں۔ اس لیے اتحاد جو ہے یہ عزت بھی بخشتا ہے، آرام بھی بخشتا ہے، اور اس کے ساتھ خوشحالی بھی ہوتی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اس کے برعکس اگر جنگ ہو اور آرام نہ ہو، تو پھر بربادی ہی بربادی ہے۔ اس لیے خدا کے کلام میں یہ بات کہی گئی ہے کہ کتنی اچھی بات ہے، کتنی پیاری بات ہے، اور کتنی خوبصورت اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی جو ہیں وہ باہم مل کر رہیں، اور زمین پر سب لوگ نسل آدم ہوتے ہوئے آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسیحی آپس میں بھائی بھائی ہیں، کلیسیائیں اور آپس میں بھائی بھائی ہیں، خاندان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اگر خاندان بھی آپس میں مل کر رہیں، اگر بھائی آپس میں مل کر رہیں، تو یہ کتنی اچھی بات ہے۔ چرچز میں کلیسیائیں اگر آپس میں مل کر رہیں تو کتنی اچھی بات ہے، اور اگر پاسبان آپس میں مل کر رہیں تو کتنی اچھی بات ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد سے اور محبت کے ساتھ پیش آئیں، تو اس سے کیا نکلتا ہے؟ اس سے خوشی پھوٹ نکلتی ہے۔ اور یہ کتنی اچھی بات جو ہے وہ بائبل مقدس میں بتائی گئی ہے، اور یہ خدا کے دل کی بات ہے، اور یہ بہت ہی خوشگوار ہے، اور یہ باتیں جو ہیں یہ بہت ہی اچھی ہیں، یہ باتیں جو ہیں بہت ہی خوشگوار ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سال میں جو ہیں مختلف قسم کے موسم آتے ہیں، کچھ جب گرمی کا موسم آتا ہے تو پھر گرمی شدت اختیار کر جاتی ہے اور وہ خوشگوار محسوس نہیں ہوتا۔ جب سردی آتی ہے تو سردی شدت اختیار کر جاتی ہے اور وہ خوشگوار نہیں ہوتا، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو جب خزاں آتی ہے تو پھر بھی خوشگوار نہیں ہوتا، پتے جھڑتے ہیں اور موسم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ لیکن جب موسم بہار آتا ہے تو پھر ہر چیز کیا ہو جاتی ہے؟ خوشگوار ہو جاتی ہے، اور سب کو یہ موسم اچھا لگتا ہے۔ نہ سردی ہوتی ہے، نہ گرمی ہوتی ہے، اور ہوا جو ہے وہ صاف ہوتی ہے، پتوں کو درختوں کے پتے نئے نکل آتے ہیں، اور ہر طرف سبزہ جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور خزاں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ خوشگوار موسم کے آنے سے خزاں بھاگ جاتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہم نے خزاں کو موقع نہیں دینا کہ وہ ہمارے درمیان رہے۔ اور خزاں کیا ہے؟ خزاں ہماری رنجشیں ہیں، خزاں ہماری لڑائیاں ہیں، خزاں حسد ہے،
خزاں جو ہے وہ جھگڑا ہے۔ خزاں کیا ہے؟ خزاں ایک دوسرے سے نفرت ہے اور ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اتحاد ہی اچھا ہے، محبت ہی اچھی ہے۔ اس لیے خدا جو ہے وہ کہتا ہے کہ کتنی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں۔ اور میرے عزیزو، جب ہم مل کر رہیں گے، جب آپ مل کر رہیں گے، تو پھر یہ یوغانگت کی بات ہے، پھر یہ خوشی کی بات ہے۔ اور میں آج اس میسج کے ذریعے سے اور آپ کو کلام کے وسیلے سے برکت لینے کا ایک راز بتا رہا ہوں، برکت لینے کا ایک طریقہ بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کا گھرانہ، اگر آپ لوگ جو ہیں اپنے گھر میں لڑتے ہیں تو جھگڑتے ہیں اور آپ کے گھر کا امن کھو چکا ہے، تو زبور نمبر 133 کا بہت آہستہ آہستہ مطالعہ کریں۔ ہر روز اس زبور کو اپنے گھر میں پڑھیں اور اس زبور کی پہلی آیت پر غور کریں اور یہ خدا کی آواز کو پہچانیں کہ خدا کیا کہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے، خدا کہتا ہے کہ کتنی اچھی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں، اور یہ خوشی کی بات ہے۔ تو جب آپ اس زبور کا مطالعہ کریں گے، جب آپ اس زبور کو پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، تو آپ کے درمیان اتحاد آ جائے گا، آپ کے گھر میں اتحاد آئے گا، آپ کی برادری میں اتحاد آئے گا۔ اور جب آپ اتحاد کا، محبت کا تجربہ کریں گے، تو پھر آپ دوسروں کو سبق دے سکیں گے، آپ گواہی دے سکیں گے، اور آپ دوسروں کو بتا سکیں گے کہ جب ہمارے گھر میں اتحاد ہو گیا تو حالات چینج ہو گئے، حالات بدل گئے۔ جب محبت میں ڈیرا ڈال لیا تو دشمنیاں، نفرتیں جاتی رہیں، اس کی جگہ محبت آ گئی، اس کی جگہ برداشت آ گئی، اور اس کی جگہ پر پیار آ گیا، معافی آ گئی، اور ہمارا جو گھر پہلے برباد ہو گیا تھا وہ اب ٹھیک راہ پر چل نکلا ہے، اور ہم نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا ہے۔ تو میرے عزیزو، ضرور ہے کہ ہم ایک دوسرے کو گلے لگائیں، اور ہم ایک دوسرے کو جب معاف کریں گے تو میرے عزیزو آپ کو برکت ملے گی۔ لیکن جب ہم ایک دوسرے کو ختم کرنے کی فکر میں ہیں، جب ہم ایک دوسرے کے خلاف جو ہیں وہ اسلحہ استعمال کرتے ہیں، اسلحہ تیار کرتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے کو مارنے کی فکر میں ہوتے ہیں، تو میرے عزیزو اس سے بات جو ہے اور بگڑتی چلی جاتی ہے، دشمنی جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اگر اس کے برعکس آپ اتحاد میں، پیار میں، محبت میں، یوغانگت میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں، معاف کرتے ہیں، تو پھر اس کی جگہ آپ کو، بلکہ آپ کی وجہ سے پورے معاشرے کو برکت ملتی ہے۔ اور میرے عزیزو، میں آپ کو یہ بات آج بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ زبور نمبر 133 اور اس کی پہلی آیت کو بغور پڑھیں اور اس کا بغور مطالعہ کریں اور اس پر عمل کریں اور اس کو گھر میں اپلائی کریں، تو ہمارا پورا معاشرہ جو ہے وہ امن پسند ہو سکتا ہے، ہمارے پورے معاشرے میں امن آ سکتا ہے، ہمارے پورے معاشرے میں تبدیلی آ سکتی ہے، پاکستان میں تبدیلی آ سکتی ہے، اور ہمارے پورے ماحول میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو آج کا معاشرہ ہے یہ لڑائیوں جھگڑوں سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ ہم میں اتحاد نہیں، ہم کسی بھی بات پر اتحاد کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، ہم برداشت نہیں کرتے ہیں، ہم معاف نہیں کرتے، ہم اتحاد کی بات ہی نہیں کرتے۔ ایک اتحاد کی بات کرتا ہے تو دوسرے جو ہیں وہ اس کو قبول نہیں کرتے، دوسرے اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، اگر اتحاد ہو جائے، اگر ہم ایک ہو جائیں، اگر یوغانگت آ جائے، سب جو ہے یوغانگت پر زور دیں،
تو میرے عزیزو برکت آئے گی. خدا آسمان سے کیا کرے گا؟ خدا آسمان سے ہمیں برکت دے گا. خدا آسمان سے آپ کے گھرانے کو برکت دے گا. آپ کو اندیکھی برکت ملے گی. آپ کو وہ برکت ملے گی جو خدا چاہتا ہے. خدا کبھی بھی نفرتوں سے، خدا کبھی بھی لڑائیوں سے، اور خدا کبھی بھی قتل و غارت سے، جنگوں سے خوش نہیں ہوتا. خدا محبت کا خدا ہے، خدا پیار کا خدا ہے، اور خدا یگانگت کا خدا ہے. نئے عہد نامے میں یگانگت کے بارے میں بہت سا مطالعہ ہے، بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اور خدا یسوع مسیح نے مل کر رہنے، یگانگت کی، محبت کی، اتحاد کی بات کی ہے. پولس رسول نے اتحاد کی اور محبت کی بات کی ہے. پولس اپنے خطوط میں بہت دفعہ یگانگت کی بات کرتا ہے. کلیسیاؤں میں یگانگت ہونی چاہیے. تو میرے عزیزو، آج اس کلام کے وسیلے سے میں اس زبور کے کا کچھ حصہ ابھی رہتا ہے، میں مزید اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا. بہت میں اس پر مزید بات نہیں کر سکتا کیونکہ وقت نہیں ہے. اس لیے میں نے صرف پہلی آیت کا پہلا حصہ آپ کے ساتھ بیان کیا ہے اور اس کے تعلق سے بات کی ہے. اگر آپ خدا کے بندے ہیں، اگر آپ مسیحی ہیں، اگر آپ لڑائیوں جھگڑوں سے تنگ آ چکے ہیں، آپ کو دکھ ملا ہے، تو آج ہی اپنے دل کو، اپنی سوچ کو، اپنے خیال کو تبدیل کر لیں. میرے عزیزو، آپ کے لیے بہت بڑی برکت رکھی ہوئی ہے. آج میں نے آپ کے سامنے برکت کا ایک طریقہ رکھا ہے، برکت کا ایک راز رکھا ہے کہ آپ کیسے برکت پا سکتے ہیں، اور اس طریقے پر، اس کلیے پر عمل کیجئے. خدا کے کلام کو اپنے اوپر، اپنے گھر میں اپلائی کیجئے. آپ کو بہت زیادہ برکت ملے گی. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. آمین. Audio Jungle.